ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں مینشن کرتے ہیں کہ جو، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہی اوپینین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بننے سے پہلے جنوں کو پیدا کیا، اور یہ جو جن تھے ان کے ساتھ کچھ اور مخلوق بھی تھی، ان میں سے ایک مخلوق کا نام بن بھی تھا، بن، جن اور بن، اور اس کے علاوہ بھی دو چار اور بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی تھیں جو کہ جنس کے سبارڈینیٹ تھے، جنس سے طاقت میں کم تھے، مائٹ میں کم تھے. تو جنہوں نے کیا کیا، ان کو زمین پہ اوپریس کیا، قتل و غارت کیا، بہت مارا، سب کچھ کیا. اور ان کو پھر کیا ہوا کہ ان کو روکنے کے لیے فرشتے آ گئے، تو فرشتوں میں اور جنوں میں بھی جنگ شروع ہو گئی، اور بیچ میں ابلیس بھی داخل ہو گیا. ابلیس چونکہ بعض مفسرین کے ہاں مانا جاتا ہے کہ ابلیس جس طرح ہمارے آدم علیہ السلام جو ہیں وہ انسانوں میں سے انسانوں کے فادر ہیں، اسی طرح ابلیس جو ہے وہ جنوں میں جنوں کا فادر ہے. یہ بعض کی رائے ہے، سب کی رائے یہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابلیس نیچے اترا اور اس نے جا کے یہ جنگ جو ہے اس کو رکوانے کی کوشش کی، اور بہرحال فائنلی جو ظالم قسم کے جن تھے ان کو مارا گیا، روکا گیا، بڑا خون خرابہ ہوا. اور اس کے بعد ابلیس اور باقی فرشتے جو ہیں یہ اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے تھے. اب یہ جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ ابلیس اس لیے تھا کیونکہ ابلیس بڑا نیک تھا. برادر اسحاق نے شروع میں ابلیس کی سٹوری مینشن کی. اچھا، ابلیس کو یہ لگا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جب اناؤنسمنٹ کی کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو ابلیس کو لگا کہ شاید یہ میں ہوں گا. اور وہ تھا تو بڑا عبادت گزار، لیکن اب اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا. تکبر کیوں ہوا کہ اب تو مجھے پاور ملنے والی، یہ ساری محنت جو ہے نا میری اب رنگ لائے گی کیونکہ اب مجھے خلیفہ بنایا جا رہا ہے. تو جب پتہ چلا کہ وہ خلیفہ نہیں بنے گا بلکہ آدم علیہ السلام بنیں گے، تو اس کے اندر غرور بڑھ گیا، اس کو جیلسی شروع ہو گئی، اور اس نے پھر آپ کو معلوم ہے سجدے سے انکار کر دیا. اور اس کی جو دشمنی تھی آدم علیہ السلام سے وہ وہاں سے شروع ہو گئی کہ یہ آدم کو اتنی پریولیجز کیوں مل رہی ہیں. اگر آپ اسکرین پہ چلے جائیں انشاءاللہ. تو ہوا یہ کہ شیطان نے اس ٹائم پہ وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا، میں ان کو کرپٹ کروں گا، میں ان کو خراب کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور یہ زیادہ تر تیرے ناشکرے نکلیں گے. تو شیطان ہمارا سب سے واضح دشمن ہے جس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں انسانوں کو کرپٹ کر کے چھوڑوں گا. تو جو برادر اسحاق نے شروع میں ٹریپس بتائے وہ سارے ٹریپس ہیں. آخری ٹریپ کیا ہے کہ وہ جب اس کی اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو وہ فزیکل ڈیمیج کی طرف جاتا ہے. فزیکلی کسی کو ہارم کرنا، صرف وسوسوں سے نہیں، فزیکلی ڈیمیج کرنا. تو وہ چیزیں کیا ہیں اس کو دیکھتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو ابلیس ہے وہ فالن اینجل نہیں ہے، وہ فرشتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. جنوں میں اور انسانوں میں کیا فرق ہے؟ جن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. انسان کو بنایا مٹی سے، جن کو بنایا آگ سے. چونکہ یہ آگ سے بنے ہیں تو ہمارے مفسرین نے لکھا کہ ان کے اندر جنرلی ان کے اندر ایک تیش کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. جنرلی یہ ہاٹ ہیڈڈ زیادہ ہوتے ہیں، جنرلی ان کے پیشنز بہت ہائی رن کرتے ہیں. اور بعض نے یہ بھی کہا کہ ان کے اندر جنرلی غالب گمان ان پہ شر کا زیادہ ہوتا ہے. غالب گمان ان میں شر کا زیادہ ہے. نیک بھی جن ہوتے ہیں. تو مسلمان یعنی جس طرح مسلمان ہوتے ہیں، کرسچن ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے ہیں، اسی طرح سے مسلمانوں یہ یعنی انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور جنات میں بھی پائے جاتے ہیں. جو برے جن ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہو تو اس کو بھی ہم شیطان کہہ دیتے ہیں. تو شیاطین انس اور جن دونوں میں پائے جاتے ہیں. دونوں میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں. دونوں میں فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، جذبات ہیں. دونوں کو پیار بھی ہوتا ہے، دونوں کو غصہ بھی آتا ہے، دونوں کی فیملیز بھی ہیں، دونوں کے بچے بھی ہیں، یعنی دونوں میں میل اور فیمیل بھی ہیں. یہ ساری چیزیں دونوں میں مشترکہ ہیں، لیکن دونوں کی سٹرکچرل فارم فرق ہے. جنوں کی اگر آپ بات کریں تو ان کی سپر پاورز کیا ہیں؟ ان کے پاس یعنی آپ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ ہوا میں اڑنے والے بھی ہوتے ہیں. یہ ایک ڈفرینٹ جن ہے ہوا میں اڑنے والا. ایک ہوتے ہیں جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک جگہ گئے پھر دوسری جگہ، وہ آتے جاتے رہتے ہیں. اور تیسرا وہ ہے جو کہ اپنی شیپ کو بدل سکتے ہیں. انسان کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں. عام طور پہ وہ کتے یا سانپ کی شکل میں آتے ہیں. اگر کتے کی فارم میں ہیں تو کالے کتے کی فارم میں آتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اور کوئی فارم اختیار نہیں کر سکتے، اور فارمز بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جنرلی انہی فارمز میں زیادہ تر آتے ہیں. اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر تم سانپ کوئی دیکھ لو تو پہلے اس کو وارننگ دے دیا کرو. اگر گھر میں سانپ نظر آئے تو پہلے اس کو وارننگ دے دی جائے کہ اللہ کے نام سے یہاں سے نکل جاؤ. اگر وہ چلا جائے یقیناً کوئی جن تھا، اگر نہیں جا رہا تو پھر سانپ ہے اور اس کو مار دیں ہم. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ جنوں اور انسانوں میں فرق کیا ہے. جن عام طور پہ انسانوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. دے وانٹ نتھنگ ٹو ڈو ود یو. ان کی اپنی دنیا ہے، آپ کی اپنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ انویزیبل ہے، ہم ان کو نظر آ رہے ہیں. یہ ہماری زبانیں سیکھتے ہیں، ہمیں ان کی زبانوں کا پتہ ہی کچھ نہیں.
ان کی عمریں بھی ہم سے بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہم تو 70 80 90 100 سال کے لیے ہیں, یہ ہنڈریڈز آف ایئرس کے لیے زندہ رہتے ہیں. ان کی فیملیز بھی ہم سے بہت بڑی ہوتی ہیں. ہمارے 3 4 5 بچے ہو جائیں گے, ان کے 60 70 80 90 بھی ہو جاتے ہیں. سوچیں ان کی بیویوں کا کیا ہوتا ہوگا, کیا سوچتے ہوں کہ بھائی اتنے بچے کیسے پالوں. یہ تو 10 فٹ بال ٹیمز ہیں, لیکن بہرحال وہ جو ہے نا مینج کرتے ہیں. تو ان کی تعداد نفری بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن ساری پاورز ہونے کے باوجود ان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کی انٹیلیجنس بہت زیادہ نہیں ہے. ان کے اندر طاقت بھی بہت زیادہ ہے. یہ بہت ہیوی آبجیکٹس کو لفٹ کر سکتے ہیں. یہ یعنی سیدنا سلیمان نے ان سے بڑے بڑے کام کروائے, بھاری بھاری بلڈنگز بنوائی اور سب کچھ کروایا. انسان اس کے بدلے میں عقل و شعور اس کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے, کام کرنا سکھا دیا. ہم لوگ لوہے کو مائکرو فون بنا سکتے ہیں, لوہے کو یہ بنا سکتے ہیں, لکڑی کا ٹیبل بنا سکتے ہیں. لیکن یہ ہنر جو ہے نا, یہ جانوروں کے پاس بھی نہیں ہے, اور یہ ہنر جنوں کے پاس بھی نہیں ہے. جن جو ہے ان کو یہ پتا ہے کہ لکڑی اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دو, یہ چیز اٹھا کے یہاں سے وہاں کر دو. لکڑی کو ٹیبل کیسے بنانا ہے واللہ عالم, نہیں معلوم. یہ پلاسٹک سے ریموٹ کنٹرول کیسے پتا ہے جناب بنتا ہے, نہیں پتا. تو اسی لیے سیدنا سلیمان ڈیزائننگ کر کے بتاتے تھے یہ تم نے بنانا ہے, وہ لیبر ورک سارا کرتے تھے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر سلائڈ چینج ہو جائے تو انشاءاللہ, یہ آپ کے سامنے ایک بہت ہی ڈیزائنر قسم کا بل ہے. اتنا خوبصورت اور اتنا ماشاءاللہ ڈیزائنر تصویر والا بل میں نے نہیں دیکھا. مجھے تصویر نظر آئی تو میں نے کہا کہ یہ تو ڈالنی پڑے گی. تو صرف میں نے یہ آپ کے خوشی کے لیے ڈالا اس کو. نہیں نہیں, اس کے پیچھے ایک سائنس ہے. وہ سائنس یہ ہے کہ یہ جو بیل ہے, اس بیل کے ساتھ اگر آپ کی کشتی ہو جائے تو کون جیتے گا؟ بیل جیت جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, اس بیل کے ساتھ اگر آپ کی ریس ہو جائے کون جیتے گا؟ بیل جیت جائے گا. ماشاءاللہ کتنا معصوم ہے. اچھا, اگر تو کشتی میں بھی یہ جیت جائے گا, ریس میں بھی یہ جیت جائے گا. اچھا تو لیکن زیادہ بہتر کون ہے, آپ یا بیل؟ اچھا, لیکن کشتی میں بھی وہ زیادہ طاقتور ہے, بھاگنے میں بھی وہ زیادہ تیز ہے, پھر بھی آپ بہتر کیسے ہیں؟ اچھا, آپ اشرف کون ہے؟ اشرف صاحب اشرف المخلوقات ہیں. اچھا ماشاءاللہ, کسی نے کہا ہم اشرف ہیں. اشرف کون ہے بھائی؟ تو اشرف المخلوقات ہیں. بات یہ کہ دیکھیں, بیل کے پاس اسٹرینگتھ بھی ہے, بیل کے پاس سپیڈ بھی ہے, جنوں کے پاس بھی سپیڈ ہے. جن بہت سپیڈ سے ٹریول کرتے ہیں. جن جو ہیں آگ سے بنے ہوئے ہیں, ان کا کنسٹرکشن مٹیریل بھی آپ سے بہتر ہے, اگر آگ کو آپ مٹی سے بہتر سمجھیں تو. انرجی سورس ہے, لیکن پھر بھی انسان بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ انسان عقل و شعور میں نا ان سے اوپر ہے. اور وہ کہتے ہیں نالج از پاور. یہ جو بیل ہے نا, اس کو ایک چھوٹا بچہ 5 سال کا ڈنڈا لے کے اس بیل کو خوش خوش کر کے کمرے میں بند کر سکتا ہے. حالانکہ بیل اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ بھائی یہ تو بچہ ہے, میں چاہوں تو اس کو ایک پاؤں سے کچل دوں, بلکہ اپنے انگوٹھے سے, انگوٹھا تو ہوتا نہیں اس کے پاس دوبارہ, اپنے انگوٹھے سے کچل کے رکھ دوں اس کو. لیکن بیل ایسا نہیں کرتا. اس کو پتا ہے کہ اس بچے کے پاس وہ طاقت ہے جو میرے پاس نہیں ہے, کہ یہ چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے. اب کتا جو ہے, کتا اور آپ کی اگر لڑائی ہو جائے, کتا زیادہ کاٹے گا نا, پرابلم ہو جائے گا کہ ہم کاٹیں گے. کتا مارنے میں ہمیں مار سکتا ہے, کاٹ سکتا ہے, چیر پھاڑ سکتا ہے. کتا جو ہے ریس میں بھی جیت جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن آپ کے پاس پتہ ہے کہ اگر کتا کی سڑک پہ آ رہا ہے نا, آپ صرف یہ کریں تو کتا کیا کرے گا؟ وہ بھاگ جائے گا. کیوں بھائی؟ کتے کو پتا ہے یہ جو تم پتھر مارو نا, یہ مجھے مارنے نہیں آتے. امیجن کریں اگر کتے کو پتا ہوتا پتھر کیسے مارنے, کتنا خوخار ہوتا کتا. کتا بھاگتا آ رہا ہے, پتھر لے کے آ رہا ہے, بھونک بھی رہا ہے, دانت دکھا رہا ہے اور پتھر بھی مار رہا ہے. کتنا عجیب ہوتا, کتنا خوفناک منظر ہوتا. کسی کتا پیچھے پڑ گیا, اس نے پتھر بھی مارے ہیں مجھے. اگر کتے کو پتا ہوتا کہ سوٹی اٹھا کے ماری کیسے جاتی ہے, کتا بھاگ رہے ہاتھ میں اس نے ننچکس پکڑے ہوئے, کچھ 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 کرتا لڑتا ہے. تو یہ عقل اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو نہیں دی, اور یہ جنوں کے پاس بھی عقل نہیں ہے. تو اصل میں نا انسان اشرف المخلوقات ہے نا, وہ ان چیزوں کا استعمال جانتا ہے. انسان ٹولز کے ساتھ کام کر لیتا ہے. انسان کو ٹولز بنانے آتے ہیں. کوئی کام کرنا ہے, ہمیں اڑنا نہیں آتا, لیکن ہم ایک ٹول بنا لیے جس سے ہم اڑ سکتے ہیں. ہمیں تیز چلنا نہیں آتا, لیکن ہم نے گاڑی بنا لی ہے جو تیز ٹریول کر لیتی ہے. ہم ویسے بڑے کمزور ہیں, لیکن ہم لوگ باڈی آرمر پہن سکتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کو اسٹرانگ کر سکتا ہے. گولی بھی لگے تو گولی کچھ نہیں کہتی. This is what Allah has taught us. جس طرح داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چین میل کیسے بنانا ہے, باڈی آرمر کیسے بنانا ہے. So all of these things man knows and these animals recognize. اور آپ کو پتا ہے تمام جانور انسان سے ڈرتے ہیں, انکلوڈنگ جنس.
تو آپ جنوں سے برائے مہربانی مت ڈریں, وہ آلریڈی آپ سے ڈر رہے ہیں. وہ کسی لیکچر ہال میں نا ابھی جن اکٹھے ہوئے ہوں گے اور وہاں پہ لیکچر ہو رہا ہوگا مین اینڈ بلیک میجک, ان کا بھی کوئی اسپیکر ہوگا, راجا سو اینڈ سو ہوگا, کوئی راجا ہوگا, وہاں پہ بھی کوئی کراچی سے اسپیکر امپورٹ ہوا ہوگا, ادھر بھی کوئی لاہور سے آگا, اور کہیں گے جنوں ڈرو انسانوں سے, ڈرو انسان تمہیں کھا جائیں گے, انسانوں کے پاس نہ جانا, خدا کا واسطہ انسانوں سے پنگا مت کرنا, انسان بڑے ظالم ہوتے ہیں, بڑے خطرناک ہوتے ہیں, مار جاتے ہیں, یہ کر جاتے ہیں. تو واقعی میں آپ کو بتاؤں جن ہم سے ڈرتے ہیں, تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے پہلی بات یہ سمجھ لیں. اچھا سلائڈس پہ اگر آئیے گا, میں آگے انشاءاللہ کنٹینیو کرتا ہوں, بل سے آگے چلیں. اچھا میجک پہ آ جائیں. میجک کی دو ٹائپس ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. ایک میجک ہے جو کہ اصلی میجک ہے, اور ایک ہے نقلی میجک. نقلی میجک میں کہہ رہا ہوں آپٹیکل ایلوژنس کو. دیکھیں جس طرح یہ چیز ہونا اور آپ نے غائب کر دی اور آپ نے اپنے بازو میں ڈال دی, ٹھیک ہے, اور وہ لگا کہ جی ٹیمپریرلی, یہ کیا ہے, یہ ٹرکس ہیں. ٹرکس کی بات میں نہیں کر رہا. یہ میجک جو ہے یہ آپٹیکل ایلوژنز ہوتے ہیں. یہ آنکھوں کی, اس کو کہتے ہیں سلائٹ آف ہینڈ. بچوں کے ساتھ ہم اکثر وہ مذاق کرتے تھے کہ اوپر جو ہے نا رومال رکھا اور چیز غائب کر دی اور پھر کہا دیکھو چلا گیا, غائب ہو گیا. تو یہ میجک کی بات نہیں میں کر رہا. میں جس میجک کی بات کر رہا ہوں یہ وہ ہے جو کہ انسانوں کو ہرٹ کر سکتا ہے, ہارم کر سکتا ہے, ڈیمیج کر سکتا ہے. اور اس میجک کی دلیل جو ہے وہ آپ کو قرآن مجید سے ملے گی. سب سے پہلے جو سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سیدنا سلیمان کے زمانے میں جو شیاطین نے میجک پھیلایا, جو ہاروت ماروت سے سیکھا تھا, یعنی باقاعدہ بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کو میجک سکھایا گیا. کیوں؟ کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں سپلٹ کیا جائے. یہ کوئی آپٹیکل ایلوژن نہیں ہے, واقعتاً ہسبینڈ وائف سپلٹ ہو گئے. یہ میجک کا ایک اثر ہے, ہسبینڈ وائف کو سپریٹ کرنا. اور اس کی دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, آپ نے فرمایا 7 ڈیڈلی سنس کے بارے میں. سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں, آپ نے ان میں سے ایک فرمایا میجک نمبر 2 پہ ڈالا, شرک کے بعد سحر, جادو کرنا. اور جادو کی سزا فقہا کے نزدیک اس کی سزا جو ہے نا وہ قتل ہے, کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے. تو یہ ٹرکس کرنے والوں کو نہیں, یہ نا کل گھر کے جا کے بچے کو پکڑ کے آپ کہیں گے تم واجب القتل ہو چکے ہو, ویسے بیچارہ ٹرکس کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں باقاعدہ جادو کرنے والا. اس کی ایک اور چیز یہ بھی ملتی ہے ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا. بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور پھر معزتین جو ہیں ان کے ذریعے اس کا توڑ کیا گیا. اچھا جادو کا طریقہ کیا ہے؟ تو میں ابھی آپ کو جادو کا طریقہ اس طرح نہیں بتاؤں گا کہ جو ہے نا زبیدہ آپا کا ٹوٹکا بتا رہا ہوں کہ یوں کیجیے گا, گھر جا کے یوں ملائیں اور سانس ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی, ایسا نہیں بتا رہا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا پرنسپل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو نا جادو سے نفرت ہو جائے. میں آپ کو پرنسپل سمجھا رہا ہوں. ویسے آئی کین گو انٹو اے لاٹ آف ڈیٹیل. میں نے بتایا یہ کوئی 4.5 گھنٹے کی ورکشاپ ہے, میں صرف سرسرا بتا رہا ہوں. جسٹ میرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ کو جادو سے نفرت ہو جائے. جادو کرنے کے کچھ طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. کچھ طریقوں میں یہ ہے کہ آپ اس کے لیے بنیادی طور پہ 2 کام کرنے پڑتے ہیں. جو جادوگر ہوتا ہے نا اس کو 2 کام کرنے پڑتے ہیں. نمبر 1 اس کو اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے. جادوگر انسان ہی ہے نا, اس کو اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا. اب شیطان چاہتا ہے کہ بنی آدم اپنے آپ کو ذلیل کرے, کیونکہ ابلیس نے کیا کہا تھا انا خیر منہ, میں سے بہتر ہوں, تو تم اب ذلیل کرو اپنے آپ کو. تو ابلیس شیطان آپ کو ذلیل کروائے گا. ذلیل کیسے کرائے گا ابھی بتاتا ہوں. دوسری چیز آپ جو ایز اے جادوگر جو کرنا ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی توہین کرنی ہوگی. 2 کام کرنے ہوں گے. اپنے آپ کو ذلیل کرو, اللہ کے دین کی توہین کرو. تمہاری توہین سے ویسے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, یعنی اللہ کا دین ایسے نہیں کہ تمہاری پھوکوں سے بجھ جائے گا, لیکن کوشش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بے حرمتی کرنے کی. ایک مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. سعودیہ میں ایک ادارہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا. وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, خاص طور پہ جادوگروں کو بھی پکڑتے ہیں. انہوں نے ایک جادوگر کو پکڑا جو اپنے گھر میں, اپنے اپارٹمنٹ میں پچھلے 1 مہینے سے اپنے باتھ ٹب میں قضائے حاجت کر رہا تھا. باتھ ٹب کے اندر بلاک لگا کے اس میں جو ہے نا قضائے حاجت کر رہا ہے. نمبر 1 نمبر 2 دونوں اسی میں. اور جب وہ پکڑا گیا تو وہ 1 مہینے کے بعد جو کچھ گند اکٹھا ہوا تھا اس میں برہنہ حالت میں, ننگی حالت میں لیٹا ہوا تھا اور قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا. اس ایک عمل سے 2 کام ہو رہے ہیں. اپنے آپ کو وہ ذلیل کر رہا ہے فلتھ میں ڈال کے. انسان ہے نا نجاست میں لیٹا ہوا ہے. لقد کرمنا بنی آدم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اور دوسرا کیا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی دین کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں کہا ورتل القرآن ترتیلا، آرام آرام سے ٹھہر کے پڑھو. قرآن پڑھنے کے آداب ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، مینرز ہیں، ان سارے مینرز کے دھجیاں اڑا چکا ہے. یہ لوگ قرآن کے ورقے معاذ اللہ اپنے جوتوں میں لے کے پھرتے ہیں. یہ ایک خاص قسم کا جادو ہے. یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جنسی زیادتی کرتے ہیں. یہ بھی ایک خاص قسم کے جادو کا طریقہ ہے. یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبیحے کرتے ہیں جانوروں کو، اور یہ خاص طور پہ اس قسم کے ذبیحے کر کے، یعنی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے وہ کہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، اور یہ جو بیچ میں اس نے نام لیا، اب یہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے گیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا اس نے. اب یہ حرام چیز خود بھی کھائے گا، آپ کو بھی کھلائے گا. یہ مختلف قسم، یہ قرآن کے پیجز کو اللہ معاف کرے ٹوائلٹ پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں. اور ایسے میرے پاس ویڈیوز ابھی اس کمپیوٹر میں پڑے ہوئے ہیں جس میں سے لوگوں نے، یہ جو ادارہ ہے اس نے لوگوں کے ٹوائلٹ میں سے قرآن نکالے ہیں، گٹر میں سے قرآن نکالے ہیں. فلتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں یہ، فلتھیسٹ. اسی لیے شرک کے بعد دوسرے نمبر پہ کبیرہ گناہ میں جادو کو ڈالا ہے. کیونکہ جو جادوگر ہے نا، دیکھیں ایک بندہ چور ہے، ایک بندہ گناہگار ہے کسی قسم کا، وہ کہہ سکتا ہے جی سوری مجھ سے غلطی سے ہو گیا. لیکن جادوگر کبھی نہیں کہہ سکتا مجھ سے غلطی سے ہوا ہے، اس کو بہت اچھی طرح پتہ ہے اس نے کیا کیا. یہ لوگ کسی یعنی حرام ریلیشن شپ کے بعد، ہم جنس پرستی کرنے کے بعد، اس گندی غلاظت کی حالت میں بغیر غسل وضو کیے پہلی صف میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. کر لو جو کرنا ہے، کر لو جو کرنا ہے. ایک تو غلاظت بھی کر رہے ہیں، اوپر سے کیا کر رہے ہیں، چوری اور سینہ زوری کر رہے ہیں. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ جادو کے طریقے جو ہیں نا وہ سارے اس طرح کے گھٹیا ہیں. اگر وہ انسان اپنے آپ کو جتنا پاکیزہ دکھا دے، خدا کی قسم اس کے ظاہر پہ نہ جانا، ظاہر پہ نہ جانا، اندر سے گھٹیا ترین، دنیا کے پوری کائنات کے سب سے گھٹیا ترین لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے ان کے اوپر یعنی یہ کہا گیا کہ جادوگر کو ختم کر دو، قتل کر دیا جائے اس کو. جی سلائڈ پہ آئیے گا. اچھا جی، اب میں آپ کے سامنے، ابھی سلائڈ پہ رہیے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ کچھ بلٹ پوائنٹس آ رہے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو ایفیکٹس آف میجک. تو یہ کیا ہے، جادو کے اثرات. جادو کے اثرات کیا ہیں؟ تو ویل گو تھرو دس لسٹ. اچھا یہ ویسے میرا عام طور پہ میرا سٹائل بلٹس کا نہیں ہے. جو لوگ میرے لیکچرز دیکھتے ہیں میں بلٹس یوز نہیں کرتا. آج اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ میں سے کوئی نوٹ کرنا چاہتا ہے نوٹ کر لے، کسی نے تصویر کھینچنی ہے تصویر کھینچ لے، کیونکہ یہ میں